حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد اسی سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح فرمایا۔ ان دونوں میں پہلے کس سے نکاح ہوا، اس میں سیرت لکھنے والوں کا اختلاف ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا کہ میرے بعد سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے نکاح فرمایا وہ سودا تھی۔ پہلے گزر چکا ہے کہ حضرت عائشہ اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کرانے میں حضرت خولہ بنت حکیم کی کوشش کو بڑا دخل ہے۔ وہ پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین کے پاس گئی اور آخر ان کی کوشش کامیاب ہوئی، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت سودا کے پاس پہنچی اور ان سے کہا کہ تمہیں خبر بھی ہے اللہ نے کس خیر و برکت کا تمہارے ساتھ ارادہ فرمایا ہے؟ انہوں نے سوال کیا وہ کیا ہے؟ حضرت خولہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں آپ کی طرف سے نکاح کا پیغام دوں۔ حضرت سودا نے کہا کہ میرے والد سے اس کا تذکرہ کرو۔ یہ سن کر حضرت خولہ ان کے والد کے پاس پہنچی اور ان کو سلام کیا۔ انہوں نے پوچھا یہ سلام کرنے والا کون ہے؟ جواب دیا حکیم کی بیٹی خولہ ہوں۔ پوچھا کیسے آنا ہوا؟ جواب دیا محمد بن عبداللہ کا پیغام لے کر آئی ہوں کہ سودا کا نکاح ان سے ہو جائے۔ انہوں نے جواب دیا موقع اچھا ہے، آدمی بہت مناسب ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ سودا کی کیا رائے ہے؟ حضرت خولہ نے جواب دیا سودا راضی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ذرا اس کو بلاؤ، میں اس سے پوچھ لوں۔ چنانچہ وہ حضرت سودا کو بلا لائیں۔ حضرت سودا کے والد نے بیٹی سے دریافت کیا اے بیٹا یہ کہتی ہے محمد بن عبداللہ نے تجھ سے نکاح کرنے کے لیے اپنا پیغام بھیجا ہے، میرے نزدیک جگہ بہت مناسب ہے، تیری کیا خوشی ہے، کیا تیرا نکاح ان سے کر دوں؟ حضرت سودا نے جواب دیا جی ہاں میری تو رائے ہے۔ یہ سن کر حضرت سودا کے والد نے حضرت خولہ سے کہا اچھا ان کو بلا لاؤ۔ چنانچہ وہ حضور کو بلا لائی اور حضرت سودا کے والد نے اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر دیا۔ حضرت سودا کے بھائی عبد بن زمہ اس وقت موجود نہ تھے۔ جب وہ گھر آئے اور اس واقعے کی خبر ہوئی تو اسے بڑا واقعہ سمجھ کر سر پر خاک ڈالی کہ یہ کیا غضب ہو گیا۔ اس وقت وہ کافر تھے، بعد میں جب اسلام قبول کیا تو اپنی اس نادانی پر بہت افسوس کیا کرتے تھے کہ میری بہن حضور کے نکاح میں آئی اور میں نے ایسا واقعہ سمجھا کہ اظہار رنج کے لیے سر پر خاک ڈال لی۔ نکاح کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دولت قدا پر تشریف لے آئیں اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد نبوت کے گھرانے کی دیکھ بھال ان کے سپرد ہوئی۔ حضرت سودا کے والد کا نام زمہ اور والدہ کا نام شموس تھا۔ پہلے ان کا نکاح ان کے چچیرے بھائی حضرت سکران بن عمر سے ہوا تھا۔ دونوں میاں بیوی سابقین اولین میں سے تھے، اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئے تھے اور مشرکین مکہ کی اذیتوں سے تنگ آ کر جو مسلمان حبشہ کی ہجرت کر گئے ان میں یہ دونوں میاں بیوی بھی تھے۔ حبشہ سے واپس ہو کر مکہ مکرمہ میں حضرت سکران کی وفات ہو گئی اور حضرت سودا بیوہ ہو گئی۔ اس کے بعد حضور نے ان سے نکاح کیا۔ پہلے شوہر نے ایک لڑکا چھوڑا تھا جس کا نام عبد الرحمن تھا۔ انہوں نے جوانی کی عمر پائی اور جنگ جلولہ یعنی فارس میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے شہادت کا جام پیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال مکہ میں رہے۔ پھر جب اللہ جل شانہ کی طرف سے ہجرت کی اجازت مل گئی تو حضرت صدیق اکبر کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور دونوں حضرات اپنے اہل و عیال کو مکہ ہی میں چھوڑ گئے جن میں حضرت سودا بھی تھی۔ مدینہ پہنچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ اور ابو رافع کو دو اونٹ دے کر بھیجا تاکہ حضرت فاطمہ اور ام کلثوم اور حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لے آئیں۔ چنانچہ وہ ان کو لے آئے اور حضرت ابو بکر کے بیٹے حضرت عبداللہ اپنے کنبے کو ان کے ساتھ لے گئے جن میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قد لمبا تھا، جسم بھاری تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور کے ساتھ تھی۔ جسم بھاری ہونے کی وجہ سے ان کو اجازت دے دی تھی کہ مزدلفہ سے اور لوگوں سے پہلے روانہ ہو جائیں تاکہ اثر دہم سے تکلیف نہ ہو۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق البدایہ میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج مطہرات سے فرمایا تھا کہ میرے بعد گھر میں بیٹھنا۔ اس پر حضرت سودا نے اس پر اتنی سختی سے عمل کیا، پھر کبھی حج کو بھی نہ گئی۔ فرماتی تھی کہ میں حج و عمرہ دونوں کر چکی ہوں، اب خدا کے حکم کے مطابق گھر میں بیٹھوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضرت سودا کے علاوہ کسی عورت کو دیکھ
دیکھ کر مجھے یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ میں اس کے قالب میں ہوتی۔ ان میں صرف اتنی بات تھی کہ مزاج میں تیزی تھی جو ظاہر ہو جاتی تھی اور جلدی چلی جاتی تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں ظرافت بھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کبھی ہنسا بھی دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ عرض کیا کہ کل رات میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، باوجود یہ کہ میں ساتھ تھی۔ آپ نے اتنا لمبا رکوع کیا جس سے مجھے نکسیر چھوٹ جانے کا خوف ہو گیا اور میں نے اس کے ڈر سے ناک پکڑ لی۔ یہ سن کر حضور کو ہنسی آ گئی۔ اللہ رب العزت نے حضرت سودا کو صفت سخاوت سے بھی نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی بھیجی جس میں کافی رقم تھی۔ لانے والے سے پوچھا اس میں کیا ہے؟ عرض کیا درہم ہے۔ فرمایا دراہم جو کھجوروں کی طرح تھیلی میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں؟ یہ فرما کر ان سب کو تقسیم کر دیا۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھی ہو گئی تھی۔ ان کو خیال ہوا کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق نہ دے دیں، لہٰذا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے شوہر والی خواہش تو ہے نہیں، آپ مجھے اپنے نکاح میں رکھیں اور میری باری کا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیں کہ میں چاہتی ہوں کہ آپ کی بیویوں میں قیامت کے روز میرا حشر ہو۔ چنانچہ آپ نے منظور فرما لیا، لہٰذا یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے غالب احتمال نامناسب رویہ ہے یا بے پرواہی کا ہو، دونوں کو اس میں امر میں کوئی گناہ نہیں کہ دونوں باہم ایک خاص طور پر صلح کر لیں، اور صلح بہتر ہے۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا میں آپ کی بیویوں کے ساتھ اپنا حشر چاہتی ہوں تاکہ اجر ثواب ان کو ملے، جو ان کو اجر ملے وہ مجھے بھی ملے۔ حضرت سودا نے اپنی باری کا دن حضرت عائشہ کو دے دیا تھا، جس کی وجہ سے حضور اپنی زندگی میں جبکہ 9 بیویوں بیک وقت آپ کے نکاح میں تھی، 8 بیویوں کے پاس باری باری سے رات گزارا کرتے، پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 2 رات گزارتے۔ نزول حجاب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بہت چاہتے تھے کہ عورتوں کے لیے پردے کا حکم نازل ہو، خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات کے پردے کے بہت ہی خواہ تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر اس کا حکم جاری نہ فرما رہے تھے، اور آپ کی بیویاں دیگر صحابیات کی طرح رات کے وقت قضائے حاجت کے لیے جنگل جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ رات کو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اسی مقصد کے لیے نکلی۔ راستے میں حضرت عمر مل گئے۔ چونکہ حضرت سودا کا قد لمبا تھا لہٰذا حضرت عمر نے ان کو پہچان لیا، اگرچہ وہ کپڑوں میں اچھی طرح لپٹی تھی پھر بھی قد کی وجہ سے پہچانی گئی۔ حضرت عمر نے آواز دے دی اے سودا ہم تمہیں پہچان گئے، اور مقصد اس کا کہنے کا یہ تھا کہ کسی طرح پردے کا حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پردے کی آیت نازل فرما دی۔ بخاری شریف کی روایت ہے جو انہوں نے کتاب الوضو میں ذکر کی، پھر کتاب التفسیر میں اسی طرح نقل کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ پردے کا حکم نازل ہونے کے بعد حضرت سودا قضائے حاجت کے لیے نکلی۔ ان کا جسم بھاری اور قد خوب لمبا تھا، جس کی وجہ سے ضرور پہچان لی جاتی تھی۔ جاتے ہوئے ان کا عمر بن خطاب نے دیکھ لیا اور کہا اے سودا اللہ کی قسم باوجود کپڑوں میں خوب لپٹ جانے کے تمہارا پردہ ہم سے اس طرح نہیں ہوتا، ہم یہ بھی نہ پہچان سکے کہ یہ کون ہے۔ اب تو تم غور کر لو کہ کیسے باہر نکلتی ہو۔ یہ سن کر حضرت سودا واپس لوٹ آئی اور حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ قضائے حاجت کے لیے نکلی تھی کہ راستے میں عمر مل گئے اور انہوں نے ایسا کہا۔ اس وقت حضور میرے گھر میں موجود تھے، رات کا کھانا تناول فرما رہے تھے اور ہاتھ مبارک میں ہڈی تھی جس میں سے گوشت چھڑا کر کھانے میں مشغول تھے۔ اسی وقت اللہ نے وحی نازل فرمائی اور آپ نے فرمایا کہ تم کو قضائے حاجت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے، اللہ کی طرف سے دے دی گئی۔ نزول وحی کے وقت وہ ہڈی آپ کے مبارک ہاتھ میں رہی۔ دونوں روایتوں کو ملا کر معلوم ہوتا ہے حضرت عمر نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ٹوک کر پردے کا حکم نازل کرایا، اور اس کے بعد پھر زیادہ اہتمام کے لیے یہ بھی چاہتے تھے کہ قضائے حاجت کے لیے ازواج مطہرات جنگل کو نہ جائیں، لیکن اللہ نے ضرورت کی وجہ سے قضائے حاجت کے واسطے جنگل جانے کی اجازت دے دی۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب گھروں میں کھانے نہیں بنے تھے۔ اس کے بعد جب پخانہ گھروں میں بن گئے تو جنگل جانا موقوف ہو گیا اور پردے کا حکم بھی سب عورتوں کے لیے نافذ ہو کر دیا گیا۔ صاحب الاستیاب لکھتے ہیں حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات حضرت عمر بن خطاب کے زمانِ خلافت میں ہوئی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی وفات 54 ہجری میں وفات پائی۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ابن جوزی کے قول پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی وفات 54 ہجری ہی ذکر فرمائی ہے۔ اللہ رب العزت حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین آمین۔